بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہو کر آپ کا برا سوچے، اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے، اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت اندھیری ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا، میلے کپڑوں کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی خوبصورت نہیں بلکہ بہت خوبصورت ہے۔ کسی مسئلے کو اجازت نہ دیں کہ وہ روگ بن جائے۔ مسائل کو حل کرنا سیکھیں اور شاندار زندگی گزاریں۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر اللہ کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کی اتنی عزت کریں کہ انہیں کبھی اللہ پاک سے اپنی مجبوری کا شکوہ نہ کرنا پڑے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہے، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ جب نماز میں سکون ملے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ ہی گیا۔ جیت کی مٹھاس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب تم ہار کا کڑوا گھونٹ بھرتے ہو۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ چھوڑو وضاحت مختصر کرتے ہیں، مجبوریاں تب ہی آتی ہیں جب دل بھرتے ہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ ہر حادثے میں وہ ہمارے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں۔ بن مانگے ہی سب کچھ ملے گا، انشاءاللہ۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ سجدہ کیا کرو۔ سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ زبان کے بول دل پر نقش ہو جاتے ہیں، پھر بول چاہے سکون دل ہوں یا درد دل۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے ہی چلے جائیں گے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ پرانے زمانے میں گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، لیکن وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ اب گھڑی سب کے پاس ہے، لیکن وقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا،
ان میں ماضی کی تکلیفیں، دکھ، درد، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے، اس لیے دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، آمین۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ بارش کے موسم میں احتیاط کریں، ٹوٹی ہوئی تاروں سے دور رہیں، گیلے ہاتھوں سے سوئچ کو نہ چھوئیں۔ دوران بارش ڈرائیونگ سے گریز کریں، گاڑی کی رفتار کم رکھیں اور آگے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ تیز ہوا کی صورت میں بل بورڈ وغیرہ سے دور رہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور جنوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی ارواح کو استغفار کے ذریعے تحفظ دو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ تیری غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی تجھے ایک دن تباہ کریں گے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ کوئی کن بھی کہتا ہے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو، آمین یا رب العالمین۔